جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ شاہد خاقوانی آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے خاقوانی پوائنٹ جو چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس تمام تقریباً سبجیکٹ پہ بات کریں، اور تقریباً ہمارے پاس جو میسیج آتے ہیں کہ چاہے وہ ویلفیئر کا ہو، چاہے وہ پروجیکٹ کوئی بھی ہو، پراپرٹی کا ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں میسیج ملتا ہے ہم ہر اس چیز پہ ٹاپک پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہاں ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھا ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جب پتہ چلا تو ہم فوراً یہاں پہنچے اور ہم نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا، اور انہوں نے بہت شکر گزار ہیں ان کے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھوڑا سا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ میرے چینل پہ پہلے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں گوادر کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس گوادر کے لحاظ سے جو پرانی ویڈیوز ہیں آپ اس میں جتنے بھی پروجیکٹ تھے اس میں نے بات کی ہے۔ اب تقریباً 1-2 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد جو لیٹسٹ جو نیوز ہے، جو لیٹسٹ چیزیں ہیں، وہ آج آپ کے سامنے ہم شیئر کرنے چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو بیک ورڈ علاقہ ہے وہاں کے لوگ تقریباً یہ ڈیلی بیسس پہ یا سم ٹائم ہمیں جب بھی ملتے ہیں تو وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مڈل کلاس لوگوں کے لیے رانا صاحب نے کیا انہوں نے پیکیج دیا ہے اور ان کا کیا لائحہ عمل ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں رانا گلزار صاحب سے۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ السلام، کیا کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے بالکل ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا، اور اسی طریقے سے آپ ہمارے آفس بھی آئے تھے، ماشاء اللہ بہت ہماری وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، لوگوں نے بھی پوچھتے ہیں اور ہر وقت کہ آپ دوبارہ رانا صاحب، آپ ماشاء اللہ آپ کینیڈا سے کتنے عرصے کے بعد آپ یہاں آئے ہیں؟ میرا ہر 6 مہینے کے بعد وزٹ ہوتا ہے گوادر کے لیے، اور سال میں 2 بار میں آتا ہوں۔ اچھا، سال میں آپ 2 دفعہ آتے ہیں، یعنی پچھلے دفعہ جب آئے تھے تو میرے خیال میں 1 سال پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی، جی اور ہمارے لوگ جو ہے نا یہ پوچھتے ہیں کہ گوادر میں اب جب آپ آئے ہیں تو اس وقت یعنی اور اس وقت سے اب یعنی 1 سال میں کیا آپ نے تبدیلی دیکھی ہے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر گوادر اور ایئرپورٹ کے بارے میں پہلے آپ بتا دیں۔ جی، ہمارے دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گوادر انڈر جو ہے ایک ماسٹر پلان ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے سٹی کی۔ اب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اسلام آباد پہلا شہر تھا ہمارا جو انڈر ماسٹر پلان جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب اسلام آباد کے بعد جو دوسرا شہر ہے ہمارا وہ گوادر ہے جس کی انڈر ماسٹر پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک ایک پروجیکٹ، ایک ایک چیز، زمین کا ایک ایک انچ وہ تھرو پلاننگ، ٹھیک ہے، سی پیک کے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو رائٹ نو جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس وقت جو ہے 2 بڑی کام جاری ہیں اس وقت کرنٹلی۔ ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ ریڈی ہے بالکل، اور اگلے مہینے مارچ میں اس میں جو ہے فلائٹس، ٹھیک ہے، ٹیسٹ فلائٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں، اس کے بعد کمرشل فلائٹ سٹارٹ ہوں گی، اور اس کی اوپننگ بھی جو ہے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ خاص طور پہ آ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ سی پیک کا جو فیز 2 ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا، تو وہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور جو انویسٹمنٹ کا لیول بھی ہے وہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ $38 بلین تھا سی پیک کے لیے، پھر وہ بڑھ کے $60 بلین پہ گیا۔ تو چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ 100 بلین کے آس پاس یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، $100 بلین۔ ایئرپورٹ ریڈی ہے، سپتمبر تک یہ فلی فنکشنل ہو جائے گا، اور اب تک جو لوگوں کا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا گوادر کے ساتھ، آنے جانے میں مسائل تھے، ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھی، تو وہ انشاءاللہ اس سال سپتمبر سے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد لوگوں کا رجحان جو ہے انویسٹرز کا وہ گوادر کی طرف ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ کی جو مثال ہے وہ ہم اسلام آباد سے اس طرح لے سکتے ہیں کمپیریٹیولی، یا اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے تو وہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، وہاں ایئرپورٹ بننے سے پہلے جو 1 کنال زمین کا ریٹ تھا وہ 1 لاکھ روپے ہوتا تھا۔ ایئرپورٹ بننے کے بعد اس وقت اس کا ریٹ ہے کوئی 3 کروڑ روپے 1 کنال۔ تو یہ جسٹ ایک ایئرپورٹ کا امپیکٹ ہے۔ گوادر میں جو ہے اسلام آباد سے بڑا اور ماڈرن ایئرپورٹ تیار ہو چکے ہیں، اور
گوادر میں صرف ایئرپورٹ ہی نہیں ہے، آپ نے کیونکہ جب بھی ہم گوادر کی بات کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے گوادر میں انڈسٹری لگنے جا رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری، ٹھیک ہے، ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ فنکشنل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اگلے مہینے سے فنکشنل ہو جائے گا، کام کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا، یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہے یا دنیا میں بھی کسی نمبر پہ آتا ہے یہ گوادر کا ایئرپورٹ جو ہے؟ نہیں، یہ ایشیا کے بڑے ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ یہاں سے کمرشل جو پروازیں ہیں یا کارگو جو سروس ہوتی ہیں، جو جہاز، ایک تو جہاز وہ ہوتے ہیں جو مسافروں کو لاتے ہیں لے جاتے ہیں، دوسرے وہ بھی جہاز ہوتے ہیں جو ساز و سامان لاتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ تو اس کو بڑا اس لیے بہت بڑا بنایا گیا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ جو ہے دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز A380 جو 850 لوگوں کو لے کے اترے گا، وہ پاکستان میں اسی ایئرپورٹ کی کیپیسٹی ہے گوادر کی کہ وہ گوادر میں اترے گا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ زیادہ جو ہے کارگو جہازوں کی آپ کو بتائے گی، سامان بزنس، سامان کی ترسیل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا اس سال کے آخر میں۔ آپ دیکھیں گے کہ گوادر کی جو مارکیٹ ہے، بزنس مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ایک بہت بڑا مثبت چینج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سال کے آخر میں۔ اسی طرح ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آرمی کا جو کینٹ ہے، چھاونی ہے، اس کی بھی بڑے لیول پہ میسو کنسٹرکشن اس وقت جاری ہے، کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئل سٹی جو ایشیا کی تیسری بڑی آئل سٹی ہے، اس پہ بھی ایک باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے، سیکورٹی پوسٹ وغیرہ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سال باقاعدہ اس کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ ہونا ہے اور وہ 2028 کے آس پاس جا کر کمپلیٹ ہوگا۔ اس کو تقریباً 5 سال لگیں گے کمپلیٹ ہونے میں۔ تو گوادر میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے، چیزیں بن رہی ہیں اور وہ ماسٹر پلان کے تحت ہی بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم گوادر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرح ایک خوبصورت ماڈرن سٹی ہوگا، تو وہ انشاءاللہ 2032 کا گوادر ہے۔ باقی بات رہے گی انویسٹمنٹ کی یا ریل اسٹیٹ کی یا علی پور کے لوگوں۔ اچھا، اس میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تو ناظرین یہ سن لیں آپ، جو رانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو ہے کام شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ آئل جو ریفائن کا جو ہے نا بہت بڑا جو میگا ان کا پروجیکٹ جا رہا ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آرمی کا کینٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو پوری دنیا کی نظر گوادر پر ہوگی، تو یہ اسلام آباد جو ہے نا میرے خیال میں تو پیچھے رہ جائے گا گوادر سے۔ جی 2032 میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ گوادر جو ہے وہ اسلام آباد کو ریپلیس کرے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ اسلام آباد میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے نا۔ شہر آباد وہیں ہوتے ہیں جہاں انڈسٹریز لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے یا کوئی بھی بزنس ہے وہ اسی وقت فروغ پاتا ہے جب انڈسٹری لگتی ہے، ملیں لگتی ہیں، فیکٹریز لگتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ تو وہ پاکستان میں سب سے بڑا جو انڈسٹریل بوم آ رہا ہے وہ تو گوادر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2023 سے 2032 ان 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا پروجیکٹ وہاں نظر آئے گا، آپ کو سیمنٹ کی فیکٹریز بھی نظر آئیں گی، وہاں کو انڈسٹریل سٹی میں بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں آئل سٹی میں آپ کو بڑے بڑے کاروبار ہوتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب انڈسٹری ڈیولپ ہوگی تو پھر لوگ خود ہی اس کا رخ کریں گے، آباد کاری شروع کریں گے، نقل مکانی شروع کریں گے پورے پاکستان سے گوادر کی طرف، اور جب نقل مکانی شروع ہوگی تو ریل اسٹیٹ کا جو بوم ہے وہ خود ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ جی ناظرین، بہت بڑی چیز ہے کہ یہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ گوادر میں آل راؤنڈر کام، یعنی آل راؤنڈر کام شروع ہو رہا ہے، جس میں انڈسٹری بھی ہوگی اور یعنی ہر قسم کا یعنی کہ بزنس ہوگا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا اسلام آباد ایک کیپٹل سٹی ہے، اور کیپٹل سٹی میں جو ہے نا ایک محدود بزنس ہے یا محدود چیزیں ہیں، تو جو آل راؤنڈر گوادر بننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل ہم ٹاپک پر آتے ہیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے ان کا اب کام کہاں تک ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے جو پروجیکٹ ہے، اور ایک پروجیکٹ کی تو NOC بھی ہو چکی ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے، جس کا نام شاید پیس پیراڈائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں، اور لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں گوادر چونکہ گرو کر رہا ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ گوادر کے ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہیں،
ठीक है। और इस वक्त जो है वो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं गवादर में, वो ऑयल सिटी के सराउंडिंग में हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है पीस पैराडाइज इंटरनेशनल, वो कोस्टल हाईवे के फ्रंट पे है और जो ऑयल सिटी है उसके अपोजिट है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो हमने कॉमन मैन के लिए डिज़ाइन किया था, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के लोगों के लिए, कि जो लो इनकम वाले लोग हैं वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो गवादर है वो साउथ पंजाब लोगों के लिए गेटवे का किरदार अदा करेगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो साउथ पंजाब के लोगों में होगा, और साउथ पंजाब से ही ज़्यादा नकल मकानी होगी गवादर की तरफ। अगले 10 सालों में आप देखेंगे कि लाखों लोगों ने हिजरत करनी है। तो उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए हमने जो है उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। क्योंकि प्रोजेक्ट 100 से ज़्यादा हैं हाउसिंग के गवादर में, लेकिन सब जो फोकस कर रहे हैं वो अमीर लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी लेविश सोसाइटीज़, प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा कि जो हमारी मेन आबादी है 60-70% लोग, ठीक है, वो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है या लो होती है। तो उनके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है, ताकि कोई भी शख्स जो है वो 200 या 300 रुपये डेली की सेविंग से जो है वो गवादर में प्लॉट लेके अपना घर बना, यानी वो इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं? जी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे ही है। और कोई भी कॉमन मैन जिसमें मोटिवेशन है, जो अपने और अपने बच्चों के अगले 10 सालों में किस्मत को संवारना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक दरवाज़ा खोला है कि वो गवादर का रुख करे, आए और हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। और जो इंडस्ट्रियल बूम आ रहा है गवादर में, और इंशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट है, आर्मी कैंट है, उसके साथ ऑयल सिटी है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस इंडस्ट्रियल बूम से आप उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो तभी उठाएंगे जब आप गवादर का रुख करेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नाज़रीन, जैसा आपने कहा कि राना साहब ने कहा कि इस तरीके से तेज़ी से 2030 या 2032 में आपको वहाँ जगह नहीं मिलेगी, और ये हकीकत बात है। और हम ये देख रहे हैं आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग टीवी कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, और वो हमेशा लोग ये देखते हैं कि आज हमारा गवादर आज कहाँ पर खड़ा है और आइंदा 5 साल या 10 साल के बाद कहाँ पर होगा। तो ये हकीकत है। और सबसे जो अहम खुशी की बात ये जो राना साहब ने कहा कि हमारे लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए जो पैकेज है वो इंस्टॉलमेंट पर भी है, और वो कैश पर भी ले सकते हैं। और आज वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो एक ज़बरदस्त अपना प्लान कर सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो बस देर न कीजिए। और इंशाल्लाह सबसे और अहम बात यह है कि राना साहब की तरफ से है कि जो भी वहाँ विज़िट करना चाहता है तो वो वहाँ आए, वहाँ विज़िट कराना इनकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ प्रोजेक्ट दिखाना इनकी ज़िम्मेदारी है, रिहाइश जो है वो भी इनकी ज़िम्मेदारी है। और हमारे अपने इलाकों के लिए और लोगों को क्या चाहिए कि वहाँ सबसे अहम चीज़ होती है रिहाइश, विज़िट वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल है इनकी राना साहब की तरफ से। और सबसे अहम चीज़ यही है, आप पहले विज़िट करें, जब आप देखें सेटिस्फाई हो तो उसके बाद आप इंशाल्लाह रब्ता करें। और ये वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह ये गवादर एक बहुत बड़ा एक दुनिया की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर पोर्ट होगा, और बिज़नेस के लिहाज से भी। तो इंशाल्लाह अब हमें इजाज़त दीजिए, हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन आपको अवेयरनेस देते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।